بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اسرائیل لال رنگ کی بچیوں کی قربانی کیوں کرنا چاہتا ہے اور قیامت کی آخری نشانی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور یہ کس طرح جنگ عظیم کی ابتدا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اسرائیل میں کچھ یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچڑے کی پیدائش ہو چکی ہے، جو کہ اس بات کا صاف اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اور انہوں نے دنیا سے جانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ یہودی مذہب کے ممتاز ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ سرخ بچڑے کی پیدائش اسرائیل میں ہو چکی ہے، جہاں سے دنیا کے ختم ہونے کا باب شروع ہو چکا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری باب کی طرف پہنچ چکی ہے۔ اب یروشلم میں ایک تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچڑے کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ ناظرین، 2000 سال بعد آخر وہ وقت آ گیا ہے جب ہیکل سلیمانی کو دوسری بار تباہ کیا گیا ہے۔ آخرکار اسرائیل میں سرخ بچڑے کی قربانی اپریل میں کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا اور تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ اسرائیل میں 2000 سال کے بعد 5 لال بچیاں کو امریکی ریاست کے ٹیکساس سے $5000 دے کر اسرائیل میں منگوایا گیا ہے، جہاں انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے اور انہیں مسجد اقصی کے سامنے پہاڑ پر ذبح کیا جانا ہے، اور ان کو قربان کرنے کے بعد یہودی قوم دوبارہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا شروع کر دیں گے، اور اب اس قربانی میں 1 سال سے بھی کم وقت باقی ہے۔ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی لال بچیوں کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اس کو جنم دینے والی ماں، اس کی ماں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہ وہی بچیا ہے جس کا انتظار یہودی پادری صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ اس کی پیدائش ہو چکی ہے اور اب تیسرے معبد کی تعمیر شروع ہو جائے گی اور اس بچیوں کی قربانی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے ہوئے بتائے ہوئے احکامات کی تعمیل ممکن ہو سکے۔ ناظرین، اب یہودی اس خوشی میں جی رہے ہیں کہ بہت ہی جلد ان کی حکومت اس دنیا پر ہو جائے گی۔ عیسائی اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس کے سرخ رنگ کے علاوہ اس کا ایک بھی بال کسی اور رنگ کا نہیں ہے۔ آخر یہودیوں اور سنیوں کا اس لال بچیا کے رنگ سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے اس ابہام کو دور کرتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوگی اس وقت تک ان کا مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جسے صہیونیوں کے نزدیک آخری ہوگی۔ ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہو گیا ہے، لیکن اس وقت صہیونی کہتے ہیں کہ یہودی اب تک ناپاک حالت میں ہیں۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہودیوں پر بہت آسمانی آفات آئیں گی۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک صندوق عطا فرمایا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔
سال میں ایک دن جو کہ ایک تہوار کا دن ہوا کرتا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام اس خیمے میں جاتے تھے اور اللہ کے سامنے اپنی قوم کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے پہلے ایک گائے اور 2 بکرے ذبح کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی اور اس کے بعد اس گائے کو جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی کہ لا علمی میں جو بھی خطائیں حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی تھی اللہ ان کو معاف فرما دیتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے، ان کی قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا تھا اس کی بھی قربانی گائے کی طرح کر کے اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ اس قربانی سے بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں سے پاک ہوا کرتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر ہاتھ رکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور اس کے بعد اس بکرے کو بیابان میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ بچیا کی قربانی پیش نہ کی جائے۔ 2000 برس سے یہودی اس بچیا کا انتظار کر رہے ہیں۔ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو کہ یہودی کتب میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو، اس کا ایک بال بھی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا تھا، لیکن کچھ ان کے مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترتی تھی۔ پھر انہوں نے دوبارہ سرخ بچیوں کی تلاش شروع کر دی، چونکہ سرخ بچیا کہیں سے بھی دریافت نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ ایک سرخ بچیا تلاش کرنے میں دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کامیاب ہو چکا ہے، لہٰذا اگر وہ کسی آفات میں مبتلا نہ ہوئی تو اس کی قربانی ہیکل سلیمانی کے محفوظ میں دروازے کے سامنے کی جائے گی اور اس سرخ بچیا کے کھال کو، اس کے گوبر کو، ہر چیز کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا مسیحا آ جائے گا، حالانکہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا مسیحا بنا کر بھیجا، جن کو انہوں نے اعجاز سمجھ کر شہید کرنا چاہا اور اللہ پاک نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب اللہ اصلی دجال کو بھیجے گا اور اسی طرح اس کے بعد حضرت امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا۔ اگر اسرائیل مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تیسری عالمی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو آواز اٹھانا ہوگی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اسرائیل پر زور ڈالیں، کیونکہ اسرائیل بہت ساری تجارتیں مسلمانوں کی بندرگاہوں کی طرف سے ہی کرتا ہے، اور اگر وہ یہ بند کر دیں گے تو اسرائیل کا گلا گھٹ جائے گا اور اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اور مسلمان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں اور عرب خاموش بیٹھا ہے، ہر ملک خاموش بیٹھا ہے۔ اگر نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ شہید کر دی گئی تو نعوذ باللہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک بھی یہودی پہنچ جائیں گے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے بعد ہمارا مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک یہودیوں کو غرق فرمائے، اللہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔